میں بھی اور اپنی عوام کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی آج ان سے تفصیلی جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی راج صاحب۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک۔ سر ایک تو آپ سے آج تفصیلی یہ انٹرویو جاننا ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی حکومت بحال ہوئی ہے، اس بارے میں آپ پہلے تھوڑا سا آگاہ کریں۔ اور دوسرا جو ابھی چل رہا ہے کہ بلوں والا جو سسٹم ہے، جو باہر سے پیسے آئے ہیں، اس حوالے سے بھی چل رہی ہے رپورٹ، اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا آگاہ کریں۔ اور تیسرا جو ترقیاتی کام رکے ہوئے تھے اس بارے میں بھی آپ ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوتی ہے۔ ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ جب میں الیکٹ ہوا، ہماری حکومت آئی اور پورے علاقے میں، پوری تحصیل سواوا میں، پوری تحصیل دینا میں، اب یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، ریکارڈ ترقیاتی کام ہم نے کروائے۔ پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ہم اپوزیشن میں آ گئے، اور جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے 10 سال میں بھی ان سے کچھ نہیں ہوا۔ اور جب 4 مہینے انہیں ملے تو آپ مجھے ان 4 مہینوں میں پورے میرے حلقہ PP 25 میں ایک اینٹ ثابت کر دیں جو انہوں نے لگوائی ہو۔ ان کا یہ منشور ہی نہیں ہے کہ اگر ان کا منشور یہ ہوتا کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، جس حلقے سے آپ ووٹ لے کے ایوان میں جاتے ہیں اس کا خیال کرنا ہے، تو 10 سال میں انہوں نے کام کروائے ہوتے، وہ بھی نہ ہوئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ترقیاتی کام جو رک گئے تھے، اب اتنا ظلم ہے کہ یہ 4 مہینے ہمارے جو ضائع ہوئے، یہ میرے نہیں ضائع ہوئے، یہ علاقے کی، انہوں نے علاقے کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے حلقے کے ساتھ زیادتی کی۔ بے شک نئے کام نہ کرواتے، بے شک نئی فنڈز نہ منظور کرواتے، لیکن ہمارا جو کام منظور ہوئے تھے، جو کام جس کے پیسہ لگ چکا تھا اور وہ 70-80% مکمل بھی ہو گئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے وہ کام رکوائے۔ اب آپ بے شک مجھے کریڈٹ نہ دیں، میری حکومت کو کریڈٹ نہ دیں، عمران خان صاحب کو کریڈٹ نہ دیں، لیکن یہ ظلم لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں سے جاتا ہے۔ آپ نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس میں آپ بہتری کے پروجیکٹس، کیونکہ ہمارا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ عوام کے ساتھ، تو ہم نے تو بڑے زبردست وہ منصوبے دیے تھے، انہوں نے 4 مہینے وہ روک دیے، اس کا پیسہ بھی انہوں نے روک دیا۔ اب اللہ کی مہربانی سے ہماری حکومت آئی ہے، تو میری جو پہلی ملاقات وزیر اعلیٰ صاحب سے ہوئی، اور عمران خان صاحب نے بھی بڑی سختی سے ہدایت دی ہے کہ جو ہمارے دور حکومت کے منصوبے تھے ان کو ترجیح بنیادوں پر اور جلد از جلد مکمل کرایا جائے۔ تو میرے جتنے بھی ترقیاتی کام پینڈنگ تھے، جو انہوں نے ان کی 3-4 مہینے کی حکومت میں روک دیے تھے، وہ اب اللہ کی اس کا پیسہ ریلیز ہونے جا رہا ہے۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ تمام منصوبے مکمل ہوں گے۔ اور دوسرا سوال آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن والوں نے جو ایک بددیانتی پر مبنی ایک فیصلہ دیا، دروگوئی سے کام لیا، گزارش یہ ہے کہ تمام پارٹیز چیریٹی کا فنڈ لیتی ہیں۔ اب اس میں ان کی کورٹ میں نون لیگ کا کیس بھی پینڈنگ تھا، پیپلز پارٹی کا کیس بھی پینڈنگ تھا، اور صرف سنگل آؤٹ کر کے عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے، اور صرف یہ کہ وہ پارٹی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ صریحاً جو ہے یہ ہمارے ساتھ بائسڈ ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیئر نہیں کھیل رہی، وہ ثابت ہو گیا۔ اب میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو سمجھ پایا ہوں کہ اوورسیز جو لوگ پیسے دیتے ہیں، آپ نے وہ دیکھ لیا، بڑی تیزی سے ٹرینڈ چلا، لوگوں نے میسج بھی بھیجے، لوگوں نے ٹویٹ بھی کیے کہ ہم لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم اوورسیز ہیں، تو ہمارا پیسہ دیا ہوا پیسہ کیسے ممنوع ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو میں نے کسی ایک سینئر لائر سے بات میری ہوئی اس کیس کے مسئلے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ واحد کیس ہے جس میں سنگل وٹنس نہیں بلائی گئی، کہ آپ کی وٹنس ہے ہی نہیں اس کیس میں، اور آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو سپریم کورٹ میں جب انشاءاللہ یہ جائے گا کیس، تو ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا یقین ہے، انشاءاللہ اس میں سے ہم سرخرو ہوں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہو گئے ہیں، پورے پاکستان کی عوام نے مان لیا ہے کہ وہ ہمیں ایک آزاد قوم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی آپ جتنی مرضی ان کے اوپر تہمت لگا دینا، آپ اس میں
کچھ بھی نکال لیتے، پبلک ماننے والی نہیں ہے، وہ یہ مانتی ہے کہ یہ دیانتدار آدمی ہے، اور جو ان کا کہنا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، تو وہ جو رہ گیا تھا اس نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ابھی ایک اور اعلان کیا انہوں نے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اپنا الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کر دیں۔ احتجاج تو کل ریکارڈ کروایا، ہمارے تمام ایم این ایز وہاں گئے اور وہ ایک دستاویز دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو انہوں نے ایک قلعے کی شکل بنا دیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ کو حملہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر جو جگہ انہوں نے دی وہاں تو بے شمار، بلکہ پورے ملک میں احتجاج ہوا۔ احتجاج تو کل ہوا ہے، اور آگے بھی جب بھی خان صاحب کال دیں گے، ہم سب بلکہ پاکستان کی ساری عوام انشاءاللہ اس احتجاج میں شامل ہوگی۔ تو ابھی جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اس بارے میں میں نے آپ کو گزارش کر دی نا، جو ابھی ریسنٹلی کام کافی سارے رکے ہیں، مین روڈ کا جو، ہاں دیکھیں، ایک یہ ہمارے، میں اب سوہاوے کی تو آپ شاید اس طرح نہیں جانتے ہوں گے کہ سوہاوے کے اب 40 کلومیٹر روڈ ہے لیڈی کی، اس میں سے 8 کلومیٹر وہ تقریباً اس کا اسٹرکچر ورک تیار ہو گیا، اس کا بیڈ بھی بن گیا، وہ روک دی تھی انہوں نے، وہ پیسے منظور۔ آپ کی حیال سے لے کے ڈومیلی چوک تک کارپیٹ ہوگی، یہ اس کا کنکریٹ بیڈ جہاں بارش کا پانی سے سڑک خراب ہوتی ہے وہ بنے گا۔ پھر آپ کا کربک کا پل رک گیا تھا، وہ اس کے پیسے بھی ریلیز، جو آپ کی دانی دیرہ سے پدری والا بھی پیسہ ریلیز ہو رہا ہے، اور وہ بھی مطلب جتنے پینڈنگ تھے نا، بلکہ مغل آباد سے پھڑیال تک وہ بھی انشاءاللہ بھی پیسہ ہمیں سی ایم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ترجیح بنیادوں پر دیں گے۔ پھر سہاوا میں 1122 کا سارا عملہ بھرتی ہو گیا، اور صرف تھوڑا سا کام رہ گیا 4 یا 5 دنوں کا سہاوا 1122 کا، اس کا ہم بہت جلد افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہاں کے لیے ہمیں 2 ایمبولینسز جو ہیں وہ سی ایم صاحب نے منظور کروا دی ہیں، اور دینا میں بھی گزارش ہے، سن لیں، دینا میں جو پینڈنگ تھا اس پہ بھی ایمبولینس اور پورا عملہ آنے جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے 4-5 مہینے پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی تب بھی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں ڈومیلی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہاں 1122 مل جائے، کیونکہ ہمارا دور دراز علاقہ اب تو خیر سڑکیں بے شمار بن گئی، پل بھی بن گئے، تو اب رسائی آسان ہے آپ کے RHC تک، لیکن پھر بھی یہاں ایکسیڈنٹس موٹر سائیکل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایسی کوئی ریسکیو کی سروس نہیں ہے کہ آپ ان کو بر وقت کسی فرسٹ ایڈ والی جگہ پہ لے کے جا سکیں۔ تو پوری دیانتداری سے کوشش ہے، اور مجھے میرے اللہ پہ یقین ہے کہ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ 1122 کی سروس ہم ڈویلی میں بھی جلد شروع کروائیں گے۔ RHC کا میں کہہ کے آیا کہ THQ سہاوا جو ہے ہم نے پلس کرا لیا، دینا کا انشاءاللہ وہ جلدی خوشخبری آ جائے گی، تو ڈومیلی کا RHC اس کو پلس کر دیں تاکہ اس کی سہولیات بہتر ہو جائیں۔ اس میں ڈاکٹرز کی اور بھی ڈاکٹرز آ جائیں گے، جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی انشاءاللہ زیادہ آ جائے گا، اور اس کے بیڈ بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ بات تو میری ہوئی ہے، اب انشاءاللہ جب ہماری میٹنگ ہونی ہے اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کون کون سے منصوبے ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے رورل ہیلتھ سینٹر ڈومیلی کی بات کر دی، 9 BHU ہمارے علاقہ میں ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کریں، کیونکہ وہاں بھی جو فیسلٹی ہیں وہ اس طرح کی پرووائڈ نہیں ہو رہی، وہاں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں ڈومیلی سے پھر جیلم یا تو سہاوا میں ہم جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، BHU جو بیسک ہیلتھ یونٹ یہ جدھر بھی ہے نا، یہ زیادہ تر آپ کا OPD ہوتی ہے جو آپ کی کیونکہ اس میں آپریشن تھیٹر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ تو آپ یہاں کوئی ایکسیڈنٹ کیس ریفر کر سکتے ہیں، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے وہ ہے، اور پھر زیادہ وہ آپ کے جو خواتین کے مسائل ہیں، زچہ بچہ، وہ BHUs میں بڑے کیڈر ہوتے ہیں آپ کے۔ اب تو پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تمام BHUs میں دوائیاں مہیا کریں جو آپ کی ضروری دوائیاں ہیں۔ اور ایک اور اچھا قدم جو اٹھایا ہماری گورنمنٹ نے وہ عمران صاحب کی ہدایت پہ، کہ آپ کا جو ہیلتھ کارڈ تھا، یہ فینومنل کام ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی 100% ہیلتھ جو وہ انشورڈ ہو۔ اس میں اب ہم میڈیکل کور تو تھا ہی تھا، اب آپ میڈیسن کور بھی دینے جا رہے ہیں کہ آپ ہیلتھ کارڈ پہ اب کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو میڈیسن فری ملے گی۔ وہ اس کے لیے ہم ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کر دے گا، اور اس میں پھر آپ جب اپنا نسخہ کہیں سے بھی، کیونکہ آپ تو اس علاقے سے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کی نظر بھی ہوتی ہے، آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے لوگوں سے، کہ ہمارا مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب نسخہ جو اگر 5 دن کا ڈاکٹر لکھ کے دے تو بیچارے 1 دن کی دوائی لیتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہوگی آپ کی۔ یہ تو بڑے دعوے کرتے تھے جی کہ ہم تھے تو ڈالر نیچے تھا، ہم تھے تو بجلی جو تھی وہ بہت سستی تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔
تو 3 سال آپ نے دیکھا بدترین کورونا کے باوجود ہماری معاشی پالیسی کو, ہماری حکومت کی معاشی پالیسی کو پوری دنیا نے سراہا. اور کل یہ جو شعبہ نواز پرائم منسٹر ہے اس گورنمنٹ کا, اس کا اپنا بیان تھا. یہ آپ نے کل تمام نیشنل ٹی ویز پہ دیکھا ہوگا, پتہ نہیں وہ کس زم میں وہ بات کر گئے کہ جناب 75 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو خان صاحب کے تو 3 سال ہوئے حکومت میں آئے ہوئے, تو اس نے تو سچ بولا کہ انہوں نے 75 سالوں میں ملک کو گدھ کی طرح نوچا ہے. اور یہی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھیلتی تھیں میوزیکل چیئر, کبھی پیپلز پارٹی والے اقتدار میں آ جائیں, کبھی یہ نون لیگ والے آ جائیں, اور پھر مولانا صاحب بھی اپنا حصہ لینے آتے تھے. اور جب انہیں پتہ لگا کہ یہ قوم بیدار ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ 12 کی 12 جن کے نظریات ہی نہیں ملتے, آپ ان کے سال 2 سال 3 سال پیچھے چلے جائیں, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بیان ایک دوسرے کے خلاف اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو اللہ نے بڑا کرم کیا خان صاحب پہ, اور مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ بہت جلد ہم الیکشنز میں جائیں گے, اور خان صاحب کا کم بیک جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنا مرضی اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب بہت جلد الیکشن کے ذریعے دوبارہ اس پاکستان کے وزیر اعظم ہوں. ابھی آپ نے اپنی بات میں یہ بات کی ہے تعلیم کی, تعلیم کا جو ابھی کل ایک اعلان ہوا ہے کہ تعلیم فری ہو رہی ہے, اس بارے میں بھی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ رورل ہیلتھ سینٹر میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں, غربا لوگ ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹز اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں, ان کی لیبارٹری جو ہوتی ہے ایکس رے مہنگے ہو جاتی ہیں. وہ اگر 10 روپے کی پرچی ہے یا فری پرچی ہے تو میڈیسن باہر سے لیتے ہیں, میڈیسن اتنی نہیں ہوتی, لیکن باقی اخراجات اگر اس پہ آپ نظر ثانی فرمائیں وہ معاف کروا دیں. میں گزارش کرتا ہوں, جو آپ کو یہی سوچ کر ہیلتھ کارڈ کا پروگرام شروع کیا گیا تھا. اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کے اس سوال کی توسط سے ساروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 100% ٹیسٹ فری ہیں, وہ اب ہیلتھ کارڈ کے اوپر چلے گئے ہیں. اگر کوئی آپ سے پیسے لے رہا ہے کسی بھی رورل ہیلتھ سینٹر میں یا جہاں بھی آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو وہ بالکل نہیں لے سکتا, کیونکہ صحت کارڈ کے اوپر آپ کے ٹیسٹ بھی ہماری گورنمنٹ نے فری کر دیے تھے. تو یہ آپ ان کو بتائیں. اور خیر ابھی کل انشاءاللہ امید ہے کہ حلف برداری کی تقریب ہو جائے گی, ہمارے منسٹرز, ہماری کابینہ واپس آ جائے گی, تو میری ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے جب ملاقات ہوگی تو اس میں خصوصاً ہمارا کیونکہ رورل ایریا ہے اور کافی بیکورڈ ہے, تو اس کے لیے ہم مزید جو کچھ کر سکیں وہ ضرور کریں گے. اپنے علاقے کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں علاقے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پنجاب نے پہلی دفعہ تاریخ بدلی, کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے پنجاب کی سیاست کے اچھے تاریخ میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. بے شمار ایسے واقعات ہوئے کہ کبھی 22 لوگوں والا بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو 12 کروڑ عوام کی پنجاب کی اور 22 کروڑ عوام پاکستان کی جو کمٹمنٹ تھی, ایک بھی پنجاب کا ایم پی اے جو منحرف ہوئے ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا. لیکن جو اسمبلیوں میں تھے, ہم لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے رہے, پتہ نہیں, مجھے تو خیر کسی کی ضرورت نہیں ہوئی مجھے کوئی آفر کرتا, لیکن لوگوں کو بے شمار آفرز آئیں, بے شمار لالچ دی گئی, لیکن وہ کھڑے رہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہمارے علاقے کی بھی روایت تبدیل ہوئی. لوگ کہتے تھے جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ لوگ آپ کو نہیں ملتے. میرا یہ ایمان تھا کہ اگر آپ لوگوں کی عزت کریں, آپ ان کا خادم بن کر رہیں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بھی لوگ آپ کو رسپانس نہ کریں. آپ نے ہمارے فنکشنز کور کیے, 4 مہینے ہماری حکومت نہیں تھی, جہاں جہاں ہم نے جس کو کال کی وہ اپنے تئیں ہمارے ہر فنکشن میں پہنچا, چاہے وہ احتجاج کی کال تھی, چاہے وہ خان صاحب کا جلسہ تھا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پورا حلقہ پی پی 25 کے لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں. میں ان کی دلیری کو, ان کی جرت کو اور ان کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں اپنے پورے حلقے کی عوام کو بتاتا ہوں کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی پچھلے 3 سالوں میں رہ گئی ہو. انشاءاللہ اب جو ہمارے پاس ٹائم ہے, چاہے جتنا بھی ہے, آپ کو وہ پہلے سے زیادہ میں خدمت کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جو آپ کا عزت اس علاقے کے لوگوں کا, سوابے کے لوگوں کا, دینے کے لوگوں کا جو عزت ہے, انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہے, اور میں اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالوں گا.